السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الیک، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا ومولانا محمد الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہماری 8 تراویح مکمل ہوئی اور تقریباً 17 پارے ہمارے ہو گئے۔ آج ہم نے جو صورتیں ہم نے سنی ہیں اس میں سے ایک خاص سورت سورۃ الکہف۔ سورۃ کہف یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لگ بھگ 5 سال کا عرصہ گزر گیا تب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے تو اصحاب کہف کے بارے میں کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے، اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں کہ حضرت ذوالقرنین کون تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کی نیت سے لوگوں نے آخری بارگاہ میں یہ سوالات کیے کہ اگر یہ نبی ہوں گے تبھی بتا پائیں گے ورنہ نہیں بتا پائیں گے۔ وہ 3 سوال یہی تھے کہ اصحاب کہف کون ہیں، ان کے بارے میں کیا جانکاری، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لگ بھگ 350-400 سال پہلے کا واقعہ تھا اور تاریخ مٹ سی چکی تھی اور مکہ کے لوگ پڑھنے لکھنے سے بہت دور تھے۔ مکہ کے لوگ پڑھنے لکھنے سے اتنے زیادہ دور تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضرت علی کے حوالے سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت پورے مکہ میں پڑھنے لکھنے والوں کی سنکھیا 17 کتنی 17، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پڑھنے لکھنے والوں کی سنکھیا لگ بھگ 17,000 سے زیادہ ہو گئی۔ اتنا ایجوکیشن کا انقلاب میرے نبی نے برپا کیا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر دی۔ اصحاب کہف کون ہیں، اس کے سلسلے میں قرآن یہ کہتا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور یہ نام ہماری مسجد میں بہت مشہور ہے۔ کیا دقیانوسی والی باتیں کر رہا ہے، ایسا کہتے نہیں، کیا دقیانوس جیسی حرکتیں کر رہا ہے، یعنی وہ اتنا بڑا ظالم اور جابر ہو گیا کہ ہر غلط کام اس کے نام سے منسوب ہو گیا۔ تو دقیانوس وہ بت پرست تھا، مشرک تھا اور اہل ایمان پر جبر کر رہا تھا۔ اس وقت اہل ایمان کون تھے؟ اس وقت اہل ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اہل ایمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اصحاب کہف تھے یہ 7 یا 5 یا 9 لوگ تھے، کوئی فکس تعداد نہیں ہے جو قرآن نے ذکر کی ہو، لیکن مفسرین کرام نے ان کی تعداد کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اکثر مفسرین کرام اس طرف گئے ہیں کہ وہ 7 لوگ تھے۔ تو بہرحال دربار لگا ہوا تھا، دقیانوس نے اعلان کیا کہ لوگ مجھے خدا مانیں، لوگ مجھے رب مانیں اور میں جس بت کی پوجا کرتا ہوں اس کی پوجا کریں۔ ان 7 لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، ان 7 لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد میں اس کے دربار سے باہر نکل کر کے ان 7 لوگوں نے پلاننگ کی کہ ایسا ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے تو جھک نہیں سکتے اور یہ ظلم کرے گا
جبر کرے گا آپ کو، ایسا کرو اس کا علاقہ چھوڑ کے چلتے ہیں۔ وہ ساتوں لوگ چل پڑے اس بادشاہ کا علاقہ چھوڑ کر کے، تو ہجرت ہوئی۔ ہجرت جب ہوئی، چونکہ اللہ کے لیے نکلے تھے، تو ایک راستے میں کتا مل گیا، وہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ان ساتوں لوگوں نے سوچا، اصحاب کہف نے سوچا کہ یہ کتا اگر ہمارے پیچھے پیچھے آئے گا تو کتا چونکہ بھوکتا ہے، کتا چونکہ اٹپٹی حرکتیں کرتا ہے، تو اس لیے اس کو بھگا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے بادشاہ ہمارے نشان ڈھونڈ لے۔ انہوں نے کتے کو پھٹکارنا چاہا، بھگانا چاہا۔ اس کتے نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے زبان دے، میں ان سے بات کروں۔ اللہ رب العزت نے اسے زبان عطا کی۔ اس کتے نے کہا کہ جس اللہ کی خاطر تم اس کا علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہو، اسی اللہ سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اور مجھے تم لوگوں میں سے وہ خوشبو نظر آئی جو اللہ کی محبت کی خوشبو ہے، اس لیے میں اس خوشبو کو سونگتے سونگتے تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن جو کتا پن ہے تمہارا وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں روکوں گا بھی نہیں، میں تمہاری خدمت کروں گا، میں تمہارے لیے پہرا لگاؤں گا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ بہرحال مختصر یہ کہ وہ ایک غار میں جا کر کے لیٹ گئے، اور کتا وہیں پر پیر پسار کر کے لیٹ گیا اور ان کی پہرے داری کرنے لگا۔ یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے وہیں اس کتے کا بھی ذکر کیا۔ یعنی اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کا نتیجہ اس کتے کو یہ ملا کہ جیسے اللہ کے ولیوں کا ذکر قیامت تک ہمیشہ ہمیش ہوتا رہے گا، ویسے ہی ان کے کتے کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ اسی لیے ہم لوگ یہ آرزو کرتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کے کتے بن جائیں، ہم اللہ کے اولیاء کے، اللہ کے دوستوں کے در کے گدھا بن جائیں، کتے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء اللہ کے در کا گدھا بنائیں اور ان کے در کی خاک چھاننے والا بنائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کا درجہ اتنا بلند ہوا کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی ہو، بھائی کتا نجس ہوتا ہے، کتے کا دعا نجس ہوتا ہے، وہ اگر کسی کھانے میں پڑ جائے تو وہ کھانا ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن باہر اولیاء اللہ کی صحبت، کہ اگر اولیاء اللہ کی صحبت مل جاتی ہے تو وہ کتا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی نجات لے کر کے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جائیں گے تو یقیناً اللہ کے ولیوں کی صحبت کی برکتوں سے ہماری گناہوں کی وہ نجاست دھل جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولیوں کے صدقے میں ہمیں بھی اپنا محبوب بندہ بنائے۔ اس کے بعد میں پھر اصحاب کہف کے بعد میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور ذوالقرنین کا ذکر ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت ذوالقرنین کے ذکر میں بھی، حضرت خضر علیہ السلام کے ذکر میں بھی، اور حضرت اصحاب کہف کے ذکر میں بھی جو کل ملا کی چیز سملر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے اگر وطن چھوڑنے کی ضرورت پڑے گی تو چھوڑ دیں گے، اللہ کے لیے اگر مال چھوڑنے کی ضرورت پڑی تو مال چھوڑ دیں گے، اللہ کے لیے اگر جان قربان کرنے کی ضرورت پڑے گی تو جان قربان کر دیں گے، اللہ کے لیے اگر سب کچھ بھی قربان کرنے کی ضرورت پڑی تو قربان کر دیں گے۔ یہ قرآن پاک نے ہمیں سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غموں کے حالات میں تھے، لوگ ظلم پہ ظلم کر رہے تھے، ان کو یہ پہلے کے واقعات سنا کر کے، اور اہل ایمان کو جو ایمان لا چکے تھے ان کو یہ واقعات سنا کر کے ان کے ایمان کو مضبوط کرنا مقصود تھا کہ تم صرف نئے لوگ نہیں ہو، بلکہ تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے اللہ اللہ کہا اور اللہ پر ایمان لانے کا پختہ ارادہ کیا اور اللہ پر ایمان لائے تو وہ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے گئے، بلکہ ان کا بھی بہت بڑا امتحان ہوا، بہت سخت امتحان ہوا۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، ان کا تو اتنا بڑا امتحان ہوا کہ کنگھی سے ان کی چمڑی نوچ لی گئی، کنگھی سے ان کی چمڑی اتار دی گئی تھی۔ حضرت بلال حبشی کا کتنا بڑا امتحان ہوا کہ گرم ریت پر ننگی پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا تھا۔ حضرت سہیل رومی کو ننگی پیٹھ کر کے جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا تھا، مگر کیا مجال تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے، کیا مجال تھی کہ ہم ایمان چھوڑ دیتے۔
آج ہمیں اسی ایمان کی ضرورت ہے. آج ہم اسی ایمان کو لے کر کے اگر آگے بڑھیں گے تو آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر ہم اسی ایمان کو، اسی ادا کو، اسی طریقے کو لے کر کے چلیں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. معزز سامعین کرام، آج دنیا کو امن کی ضرورت ہے، آج دنیا کو سکون کی ضرورت ہے، آج دنیا کو چین کی ضرورت ہے. دنیا کو کہیں امن نہیں مل رہا، دنیا کو کہیں سکون نہیں مل رہا، دنیا کو کہیں چین نہیں مل رہا ہے. اگر دنیا کی امید ہے تو صرف ہم لوگ ہیں. اگر دنیا کی امید ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دیوانے ہیں، کیونکہ یہ اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو خود دوسروں کے امن کے خاطر اپنا چین و سکون لٹانے والا تھا. ہمیں بھی ایسا بننا ہوگا کہ ہم دوسروں کی امن کی خاطر اپنا چین و سکون لٹا دیں. اگر ہم ایک ایسی دنیا آباد کریں گے جس دنیا کے اندر امن اور چین ہوگا تو لوگ ہمارے پاس بیٹھ کر کے امن محسوس کریں گے، لوگ ہمارے پاس بیٹھ کر کے چین محسوس کریں گے، لوگ ہمارے پاس بیٹھ کر کے سکون محسوس کریں گے. اور جس کو جہاں سکون مل جائے گا وہ اسی کا ہو جائے گا. بتاؤ ایک تھا بہار میں ہم نے گھر کیوں لیا؟ اسی لیے لیا نا کہ یہاں پر سکون ہے. ہم کہیں اور بھی تو لے سکتے تھے. جہاں سکون ہوگا لوگ وہیں جائیں گے. آج یہ لوگ جو مسلمانوں پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی تو کر رہے ہیں، مگر یہی لوگ خواجہ کے دربار میں جا کے چادر بھی چڑھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ خواجہ کے پاس جو دین تھا، خواجہ کے پاس جو ایمان تھا وہ امن و سکون والا تھا. آج ہمارا جو ایمان ہو گیا ہے، ہماری مسجدیں ہی کچھ شور و غل سے بھری ہوئی ہیں. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے نوجوان بھائیوں، تم اس دنیا کی امید ہو. اگر تم غلط راستے پہ چلے، قسم خدا کی ساری دنیا غلط راستے پہ چلی جائے. اگر تم صحیح راستے پہ چلو گے تو ساری دنیا صحیح راستے پہ چلے گی. ہم ساری دنیا کی بات نہیں کرتے، کم سے کم یہ بیڑا تو اٹھائیں کہ جو ہمارے پریوار والے ہیں، جو ہمارے پاس پڑوس والے ہیں، جو کم سے کم ایکتا بہار والے ہیں، وہ تو اس سکون سے بہرہ ہو جائیں. کم سے کم وہ تو اس سکون سے فیضیاب ہو جائیں. کم سے کم ہمارے ساتھی تو سکون سے رہ سکیں اور سکون کی زندگی گزار سکیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اس محمد رسول اللہ کی دعائیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے آنے والے ان امتیوں کے لیے رو رو کر کے دعائیں کی تھی، جنہوں نے ان آنے والے امتیوں کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے التجا کی تھی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارے لیے ہر آنے والی گھڑی بہتر ہوگی. اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یہ دعائیں ہمارے نبی کی تھی. آج میرے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کے چاہت پہ کھڑے اتریں، ہم اپنے نبی کی چاہت کو پورا کریں. ان کی جو امیدیں ہم سے وابستہ تھیں ہم ان امیدوں کو پورا کریں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امن و چین والی ایک دنیا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من ذنوبی ما تب الیہ وما علیہ من الاسلام.